وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان کے مقابلے پر گواہ کھڑا کریں گے، اور آپ کو اے نبی ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو ہر چیز کا شافی بیان ہے، اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قرآن مجید میں ہر چیز کا بیان اللہ تعالیٰ اپنے محترم رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ اس دن کو یاد کیجیے، اور اس دن جو آپ کی شرافت و کرامت ہونے والی ہے اس کا بھی ذکر کیجیے۔ یہ بھی ویسی ہی ہے جیسے سورہ نساء کی شروع میں، یعنی آیت نمبر 41 میں ہے، جس میں اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، یعنی کیوں کر گزرے گی جبکہ ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور آپ کو اے نبی ان سب پر گواہ بنا کر کھڑا کریں گے۔ چنانچہ صحیح بخاری، مسلم اور معجم الکبیر طبرانی وغیرہ میں ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء پڑھوائی۔ جب وہ اس آیت تک پہنچے تو رسول اللہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا بس کرو، کافی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس وقت رسول اللہ کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اس ہماری اتاری ہوئی کتاب میں ہم نے آپ کے سامنے سب کچھ بیان فرما دیا ہے، ہر علم اور ہر شے اس قرآن میں ہے، ہر حلال و حرام، ہر ایک نافع علم، ہر بھلائی، گزشتہ اقوام کی خبریں، آئندہ کے واقعات، دین و دنیا، معاش و معاد، سب کے ضروری احکام و احوال اس میں موجود ہیں۔ یہ قرآن دلوں کی ہدایت ہے، یہ رحمت ہے، یہ بشارت ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کر ہر چیز کا بیان ہے۔ اس آیت کو اوپر والی آیت سے تعلق غالباً یہ ہے کہ جس نے آپ پر اے نبی اس کتاب کی تبلیغ فرض کی ہے اور اسے نازل فرمائی ہے، وہ قیامت کے دن آپ سے اس کی بابت سوال کرنے والے ہیں۔ جیسے فرمان ہے کہ امتوں اور رسولوں سے سب سے سوال ہوگا، اللہ کی قسم ہم سب سے ان کے اعمال کی باس پرس کریں گے۔ رسولوں کو جمع کر کے ان سے سوال ہوگا کہ تمہیں کیا جواب ملا؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں کوئی علم نہیں، آپ اے اللہ تمام غیبوں کا علم رکھنے والے ہیں۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 85 میں اللہ نے فرمایا ان الذین فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یعنی جس اللہ نے آپ پر اے نبی تبلیغ قرآن فرض کی ہے، وہ آپ کو قیامت کے دن اپنے پاس لوٹا کر اپنے سونپے ہوئے فریضے کی بابت آپ سے پرسش کرنے والے ہیں۔ یہ ایک قول بھی اس آیت کی تفسیر میں ہے اور ہے بھی معقول اور عمدہ۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور بے حیائی کے کاموں کا، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتے ہیں۔ وہ خود تمہیں نصیحت کر رہے ہیں کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ عدل، احسان، صلہ رحمی اور فحشاء و منکر کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں اور سلوک و احسان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ گو بدلہ لینا بھی جائز ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 126 میں فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ إِلَىٰ آخِرِهِ، کہ اگر بدلہ لو تو برابر کا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اگر صبر و سہار کر لو تو کیا ہی کہنا ہے، یہ بڑی مردانگی کی بات ہے۔ اور آیت میں ہے فرمایا کہ صبر کرنے کا اجر اللہ کے ہاں ملے گا، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 میں جس کا ترجمہ ہے زخموں کا قصاص ہے، لیکن جو درگزر کر جائے اس کے گناہوں کی معافی ہے۔ پس عدل تو فرض اور احسان نفل ہے۔ کلمہ توحید کی شہادت بھی عدل ہے، ظاہر باطن کی ایک رنگی بھی عدل ہے، اور احسان یہ ہے کہ باطن کی صفائی ظاہر سے بھی زیادہ ہو، اور فحشاء اور منکر یہ ہے کہ باطن میں کھوٹ ہو اور ظاہر میں بناوٹ ہو۔ وہ صلہ رحمی کا بھی حکم دیتے ہیں، جیسے صاف لفظوں میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 میں فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو ان کا حق دو، اور اسراف و بیجا نہ اڑاؤ۔
حرام کاموں سے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں روکتے ہیں، برائیوں سے وہ تمہیں منع کرتے ہیں۔ ظاہری و باطنی تمام برائیاں حرام ہیں، لوگوں پر ظلم و زیادتی حرام ہے۔ چنانچہ سنن ابی داؤد نیز سنن ابن ماجہ میں رسول اللہ کا قول ہے کہ کوئی گناہ ظلم و زیادتی اور قطع رحمی سے بڑھ کر ایسا نہیں کہ دنیا میں بھی جلد ہی اس کا بدلہ ملے اور آخرت میں سخت پکڑ ہو۔ اللہ کے احکام اور یہ روکیں تمہاری نصیحت کے لیے ہیں۔ چنانچہ مستدرک حاکم میں ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جامع تر آیت سارے قرآن کی سورہ نحل میں یہ آیت ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو اچھی عادتیں ہیں ان کا حکم قرآن نے دیا ہے، اور جو بری خصلتیں لوگوں میں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے، بدخلقی اور برائی سے اسے ممانعت کر دی ہے۔ چنانچہ مستدرک حاکم نیز طبرانی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہترین اخلاق اللہ کو پسند ہے اور بدخلقی کو وہ ناپسند رکھتے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول میں ایک حسن درجے کی حدیث مسند احمد میں وارد ہوئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگنائی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ آپ کے پاس سے گزرے۔ رسول اللہ نے فرمایا بیٹھتے نہیں ہو؟ وہ بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہو کر باتیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفعتاً یعنی اچانک اپنی نظریں آسمان کی جانب اٹھائیں، کچھ دیر اوپر ہی کو دیکھتے رہے، پھر نگاہیں آہستہ آہستہ نیچے کی اور اپنی دائیں جانب زمین کی طرف دیکھنے لگے، اور اسی طرف رسول اللہ نے رخ بھی کر لیا اور اس طرح سر ہلانے لگے گویا کسی سے کچھ سمجھ رہے ہوں اور کوئی آپ سے کچھ کہہ رہا ہے۔ تھوڑی دیر تک یہی حالت جاری رہی، پھر رسول اللہ نے نگاہیں اونچی کرنی شروع کی، یہاں تک کہ آسمان تک رسول اللہ کی نگاہیں پہنچیں۔ پھر رسول اللہ ٹھیک ٹھاک ہو گئے اور اسی پہلی بیٹھک پر عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے۔ وہ یہ سب دیکھ رہے تھے، ان سے صبر نہ ہو سکا، پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے پاس کئی بار بیٹھنے کا اتفاق ہوا لیکن آج جیسا منظر تو کبھی نہیں دیکھا۔ رسول اللہ نے پوچھا تم نے کیا دیکھا؟ کہا یہ کہ آپ نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، پھر نیچی کر لی اور اپنے دائیں طرف دیکھنے لگے اور اسی طرف گھوم کر بیٹھ گئے، مجھے چھوڑ دیا، پھر اس طرح سر ہلانے لگے جیسے کوئی آپ سے کچھ کہہ رہا ہو اور آپ اچھی طرح اسے سمجھ رہے ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا اچھا تم نے یہ سب کچھ دیکھا؟ انہوں نے کہا برابر دیکھتا ہی رہا۔ رسول اللہ نے فرمایا میرے پاس اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ وحی لے کر آیا تھا۔ اس نے کہا اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا ہاں ہاں اللہ کا بھیجا ہوا۔ پوچھا پھر اس نے آپ سے کیا کہا؟ رسول اللہ نے یہی آیت پڑھ کر سنائی۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسی وقت میرے دل میں ایمان بیٹھ گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے میرے دل میں گھر کر لیا، یعنی جگہ بنا لی۔ مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے کہ عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، جو آپ نے اپنی نگاہیں اوپر اٹھائیں اور فرمایا جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے حکم دیا کہ میں اس آیت کو سورت کی اس جگہ رکھوں۔ یہ روایت بھی صحیح ہے، واللہ اعلم۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور پورا کرو اللہ کے عہد کو جبکہ تم آپس میں قول و قرار کرو، اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد توڑا نہ کرو، باوجود یہ کہ تم اللہ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جان رہے ہیں۔ اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سونت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا، کہ ٹھہراؤ تم اپنی قسموں کو آپس کے مکر کا باعث، اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھا چڑھا ہو جائے۔ بات صرف یہی ہے کہ اس زیادتی سے اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قیامت کے دن ہر اس چیز کو کھول کر بیان کر دیں گے جس میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قسموں اور عہد و پیما کی حفاظت کا حکم۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ عہد و پیما کی حفاظت کریں، قسموں کو نبھائیں، توڑیں نہیں۔ یہاں قسموں کو نہ توڑنے کی تاکید کی، اور آیت میں فرمایا
کہ اپنی قسموں کا نشانہ اللہ کو نہ بناؤ، اس سے بھی قسموں کی حفاظت کرانی مقصود ہے۔ اور آیت میں ہے کہ قسم توڑنے کا کفارہ ہے قسموں کی پوری حفاظت کرو۔ بس آیتوں میں یہ حکم ہے۔ اور بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، واللہ میں جس چیز پر قسم کھا لوں اور پھر اس کے خلاف میں بہتری دیکھوں تو انشاءاللہ تعالی ضرور اس نیک کام کو کروں گا اور اپنی قسم کا کفارہ دے دوں گا۔ تو مندرجہ بالا آیتوں اور احادیث میں کچھ فرق نہ سمجھا جائے۔ وہ قسمیں اور عہد و پیمان جو آپس کے معاہدے اور وعدے کے طور پر ہوں، ان کا پورا کرنا تو بے شک بے حد ضروری ہے، اور جو قسمیں رغبت دلانے روکنے کے لیے زبان سے نکل جائیں وہ بے شک کفارہ دے کر ٹوٹ سکتی ہیں۔ بس اس آیت میں مراد جاہلیت کے زمانے جیسی قسمیں ہیں۔ یہ روایات بخاری، مسلم، نیز مسند احمد اور تفسیر ابن جریر طبری کی ہیں۔ چنانچہ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسلام میں دو جماعتوں کی آپس میں ایک رہنے کی قسم کوئی چیز نہیں۔ ہاں جاہلیت میں ایسی امداد و اعانت کی جو قسمیں آپس میں ہو چکی ہیں، اسلام ان کو اور مضبوط کرتا ہے۔ اس حدیث کے پہلے جملے کے معنی ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اب اس کی ضرورت نہیں کہ ایک برادری والے دوسری برادری والوں سے عہد و پیما کریں کہ ہم تم ایک ہیں، راحت و رنج میں شریک ہیں وغیرہ، کیونکہ رشتہ اسلام تمام مسلمانوں کو ایک برادری کر دیتا ہے۔ مشرق مغرب کے مسلمان ایک دوسرے کے ہمدرد و غمخوار ہیں۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین میں قسمن قسمی کرائی۔ اس سے ممنوع بھائی بندی مراد نہیں، یہ تو بھائی چارہ تھا جس کی بنا پر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے۔ آخر میں حکم منسوخ ہو گیا اور ورثہ قریبی رشتہ داروں سے مخصوص ہو گیا۔ مسند احمد میں ہے کہ جب یزید ابن معاویہ کی بیعت لوگ توڑنے لگے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے تمام گھرانے کے لوگوں کو جمع کیا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے اما بعد کہہ کر فرمایا کہ ہم نے یزید ابن معاویہ کی بیعت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت پر کی ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر غدار کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا گاڑا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا کہ یہ غدار ہے فلاں بن فلاں کا۔ اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے بعد سب سے بڑا اور سب سے بڑا غدر یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی بیعت کسی کے ہاتھ پر کر کے پھر توڑ دینا۔ یاد رکھو تم میں سے کوئی یہ برا کام نہ کرے اور اس بارے میں حد سے نہ بڑھے، ورنہ مجھ میں اور اس میں جدائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں دھمکاتے ہیں جو عہد و پیما کی حفاظت نہ کریں کہ ان کے اس فعل سے اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے۔ مکے میں ایک عورت تھی جس کی عقل میں فطور تھا۔ سوت کاٹنے کے بعد ٹھیک ٹھاک اور مضبوط ہو جانے کے بعد بے وجہ توڑ تاڑ کر پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ تو یہ مثال ہے اس کی جو عہد کو مضبوط کر کے پھر توڑ دے۔ یہی بات ٹھیک ہے، اب اسے جانے دیجئے کہ واقع میں کوئی ایسی عورت تھی بھی یا نہیں جو یہ کرتی ہو، یہاں تو صرف مثال مقصود ہے۔ انکاثن کے معنی ٹکڑے ٹکڑے۔ ممکن ہے کہ یہ نقضت غزلہ کا اسم مصدر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بدل ہو کانا کی خبر کا، یعنی انکاث نہ بنو جمع نکث کی ناقص سے۔ پھر فرماتے ہیں کہ قسموں کو مکر و فریب کا ذریعہ نہ بناؤ، کہ اپنے سے بڑوں کو اپنی قسموں سے اطمینان دلاؤ اور اپنی ایمانداری اور نیک نیتی کا سکہ بٹھا کر پھر غداری اور بے ایمانی کر جاؤ۔ ان کی کثرت دیکھ کر جھوٹے وعدے کر کے صلح کر لو اور پھر موقع پا کر لڑائی شروع کر دو، ایسا نہ کرو۔ بس جبکہ اس حالت میں بھی عہد شکنی حرام کر دی تو اپنے غلبے اور اپنی کثرت کے وقت تو بطور اولا حرام ہوئی۔ بحمد اللہ ہم سورہ انفال میں معاویہ رضی اللہ عنہ کا قصہ لکھ آئے ہیں کہ ان میں اور شاہ روم میں ایک مدت تک کے لیے صلح نامہ ہو گیا تھا۔ اس مدت کے خاتمے کے قریب آپ نے مجاہدین سرحدوں کی طرف روانہ کیے کہ وہ سرحد پر پڑاؤ ڈالیں اور مدت کے ختم ہوتے ہی دھاوا کر دیں تاکہ رومیوں کو تیاری کا موقع نہ ملے۔ جب عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی تو آپ امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ اکبر، اے معاویہ، عہد پورا کیجئے، غدر اور بد عہدی سے بچیے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس قوم سے عہد معاہدہ ہو جائے تو جب تک کہ مدت صلح ختم نہ ہو جائے کوئی گرہ کھولنے کی بھی اجازت نہیں۔ یہ سنتے ہی معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکروں کو واپس بلوا لیا۔ یہ روایت سنن ابی داؤد نے سنن ترمذی میں ہے۔ آیت میں اربع سے مراد اکثر ہے۔ اس جملے کا یہ بھی مطلب ہے کہ دیکھا کہ دشمن قوی اور زیادہ ہے، صلح کر لی، اور اس صلح کو ذریعہ فریب بنا کر انہیں غافل کر کے چڑھ دوڑے۔ اور یہ بھی مطلب ہے کہ ایک قوم سے معاہدہ کر لیا، پھر دیکھا کہ دوسری قوم ان سے زیادہ قوی ہے،
اس سے معاملہ کر لیا اور اگلے معاہدے کو توڑ دیا، یہ سب منع ہے۔ اس کثرت سے اللہ تمہیں آزماتے ہیں، یا یہ کہ اپنے اس حکم سے یعنی پابندی وعدے کے حکم سے اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرتے ہیں، اور تم میں صحیح فیصلے قیامت کے دن وہ آپ خود ہی کر دیں گے۔ ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ دیں گے، نیکوں کو نیک، بدوں کو بد۔